امام بغوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، تاہم ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے۔ زبور کے لغوی معنی پارے یا ٹکڑے کے ہیں۔ اس کا ایک مطلب شعر بھی ہے۔ زبور تختی یا کتاب لکھنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ عربی شاعری میں زبور اور زبر کتابت، کتاب اور تختی کے معنوں میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد توریت کی تکمیل تھا، اس لیے گویا یہ تورات ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زبورا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اس مقدس کتاب میں 150 صورتیں تھیں، سب میں دعا، اللہ رب العزت کی صلاح اور اس کی تحمید و تمجید کا بیان ہے۔ نہ اس میں حلال و حرام کا بیان ہے، نہ فرائض اور نہ ہی حدود اور احکام کا۔ اس کتاب کا کچھ مضمون قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ اس آیت میں جس زمین کا تذکرہ ہے اس سے ایک قول کے مطابق مراد جنت کی زمین ہے، جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس سے کفار کی زمینیں مراد ہیں جنہیں مسلمان فتح کریں گے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے شام کی زمین بھی مراد ہے، جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہوں گے جو اس وقت شام میں رہنے والوں کے بعد آئیں گے۔ تاریخ مسعودی میں ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ پر عبرانی زبان میں زبور نازل فرمائی تھی، جس میں 150 صورتیں تھیں۔ ان کا تہائی حصہ تو آپ سے متعلق ہے، تہائی بخت نصر کے اذکار اور تہائی آپ کے مستقبل کے احکام پر مشتمل تھا۔ اس میں کچھ حصہ اہل سور کے اذکار کا ہے اور کچھ ترغیب و تمجید اور ترہیب پر مشتمل ہے، لیکن اس میں اوامر و نواہی اور حلال و حرام کے متعلق کچھ نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اطراف و جوانب کے لوگ آپ کی ہیبت سے بہت متاثر تھے، اور یہی حال آپ کے کچھ مخالفین اور دشمنوں کا بھی تھا۔ آپ نے یروشلم میں ایک عبادت گاہ تعمیر کی تھی، اس کا ایک حصہ محراب داؤد کہلاتا تھا، جو ہمارے زمانے یعنی 332 سن ہجری تک موجود رہا۔ طالوت کی بیٹی سے حضرت داؤد علیہ السلام کے یہاں ایک بیٹا ابشالوم نامی پیدا ہوا، یہ ان کی اولاد اکبر تھی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس کے بطن سے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی نسل میں 3 پشتوں تک سلطنت اور نبوت ساتھ ساتھ رہی۔ ناظرین کرام، قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں صف آرا بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا۔ کیونکہ نوعمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا، جالوت جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت رونت اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو دعوت مبارزت دے رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پایا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب جیسی برق رفتاری سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا۔ گوشت کے پہاڑ، لہیم شہیم اور طویل القامت جالوت نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا تو حقارت سے بولا، جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔
फिर फलक पर चमकते सूरज की तेज रोशनी में अर्ज़ व समा ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। नौजवान की गुलेल से गोली की तरह निकले पत्थर से जालूत का मुतकब्बिर सर पाश पाश हो चुका था और उसका ताकतवर जिस्म ज़मीन पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। ये सब इतना अचानक हुआ कि जालूत की असलहे से लेस फौज को संभलने का मौका ही न मिला और वो बदहवास होकर भाग खड़ी हुई। ये नौजवान एक चरवाहा था जो सारा दिन जंगल में बकरियां चराया करता और गुलेल से बकरियों के करीब आने वाले दरिंदों को मार भगाता था। लेकिन कुदरत ने तो उसके लिए बड़े फैसले कर रखे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले उसे बनी इसराइल का बादशाह बनाया और फिर उसे नबूवत और रिसालत के अजीम मनसब पर फायज फरमाया। कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाही और दानाई बख्शी और जिन जिन चीज़ों का चाहा उन्हें इल्म अता फरमाया। सुद्दी कहते हैं कि जब वो लोग जालूत और उसकी फ़ौज के आमने सामने हुए तो उन्होंने अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, जितना सब्र है सब हम पर उंडेल दे और हमें साबित कदम रख। इस लश्कर में दाऊद के वालिद और उनके 13 बेटे भी शरीक थे। उनमें सबसे छोटे दाऊद अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने भी नहर पार की थी। एक दिन दाऊद ने आकर अपने वालिद से कहा, जब भी मैं कोई तीर निशाने पर लगाता हूँ तो वो तीर उसे फाड़ देता है। ये सुनकर बाप ने कहा, ए बेटे, तुझे खुशखबरी हो कि अल्लाह ने तेरा रिज़्क़ तेरे तीर के निशाने पर रखा है। दाऊद अलैहिस्सलाम एक मर्तबा फिर अपने वालिद के पास आए और कहा कि मैंने पहाड़ों के दरमियान तीर को भागते हुए देखा। मैं उस पर सवार हो गया और उसके कान पकड़ लिए, मगर उसने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। इस पर बाप ने कहा, ए बेटे, खुश हो जाओ, ये नेक खबर है जो अल्लाह ताला तुझे अता करेंगे। दाऊद अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे। आपके वालिद आपको पीछे छोड़ देते थे ताकि आप अपने वालिद और भाइयों के लिए खाना लेकर आएं।